اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, how are you? Hope you are fine. In this session today we are going to briefly discuss Iman. The English translation of Iman is faith. What is faith? What Iman connotes? Let us have a brief discussion on this. First of all, the definition of Iman or faith. The Arabic word Iman literally means to know, to believe, and to be convinced beyond the least shadow of doubt. Iman literally means to know, to believe, and to be convinced beyond the least shadow of doubt. As far as the root of the word is concerned, Iman has been derived from Aman, which means to be calm and quiet in one's heart. Another meaning is to be protected from fear, as is in one of the famous Arabic dictionary known as Taj al-Urus. So Iman means to accept truthfully, to be convinced, to verify something, to rely upon or have confidence in something. In English, the word Iman is translated as faith or belief. And faith or belief in turn signifies acceptance without proof or argument, without reference to reason or thought, knowledge or insight. Here it means that Iman is unconditional. There is no proof, there is no argument, there is no reason for such a kind of thing that is Iman or faith. According to Quran, Iman is conviction which is based on reason and knowledge. A conviction that results from full mental acceptance and intellectual satisfaction. The kind of conviction that gives one a feeling of inner contentment and peace. And a Muslim is one who accepts truth in such a way that it ensures his own peace and security of the rest of humankind. This is the definition of Iman. That Iman is the confidence, it is conviction beyond any shadow of doubt. ایمان کی تعریف ہم اردو میں اس طرح کر سکتے ہیں: الاقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. دل سے اقرار یعنی تصدیق کرنا، والنطق باللسان زبان کا قول یعنی اقرار، العمل بالجوارح اور اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل. تو اس میں تین چیزیں آئیں ایمان کی تعریف میں. ایک تو یہ ہے کہ دل سے اقرار کرنا کسی شک اور شبہ کے بغیر. اس کے بعد زبان کا اقرار، زبان کا قول، یعنی جب دل میں یہ بات بیٹھ گئی پھر اس کا زبان سے اظہار ہوتا ہے، زبان سے قول و قرار ہوتا ہے. اور جب زبان سے اس کا قول و قرار ہوتا ہے تو ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اعضاء اور جوارح ہیں، جو اس کے اعضاء ہیں، ان سے پھر یہ کام عمل پذیر ہوتا ہے، عمل میں لایا جاتا ہے. تو یہ تین امور کے ساتھ اس کا تعلق ہے: دل سے اس کا اقرار کرنا، زبان کا قول، اعضاء اور جوارح کے ساتھ اس کا عمل. سب سے پہلے ایمان دل میں گر کر لیتا ہے
اس کے بعد اس کا ضروری یہ ہے کہ ہم زبان سے اس کا اقرار کریں، اور اس کے بعد اس کے لازمی تقاضے، جو اس کے جو نتائج ہیں یا جو اس کے اسپیکٹس ہیں، جو اس کے کریکٹرز ہیں یا ایمان کے جو متقاضی ہیں، وہ یہ ہیں کہ انسان پھر عمل کرنے کی سوچتا ہے، یہ اس کو عمل پر ابھارتا ہے، انسان اپنے عمل سے ایمان کا ثبوت دیتا ہے اور اپنے عمل سے دکھاتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں: دل سے اقرار کرنا، زبان سے اس کا اظہار کرنا، زبان سے بولنا، اور اعضاء و جوارح اس کا عمل۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم اس کو کہتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو ایمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان ہے، اور ایمان عام طور پر جو ہے یہ بالغیب ہے، یہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان ہے، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ ایمان کی زیادتی کے اسباب: اللہ کی معرفت اسماء و صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی نام ہیں، اس کے خصوصی صفات ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، ان کا ہم کسی اور کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے ہیں، کسی اور کو ان ناموں کے ساتھ متصف نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان انہی میں ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ہم بات کر رہے ہیں ایمان کی زیادتی کے اسباب، ایمان کیسے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائناتی اور شرعی آیات پر غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں جو نشانیاں رکھی ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بہت ساری نشانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ آیات کے معنی ہیں نشانیاں، سائنس، SIGN، سائنس۔ ان پر غور و فکر کرنا، ان کے متعلق جو ہے جانچ پڑتال کرنا، ان کے متعلق اپنے دل میں یہ بات بٹھا لینا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عظیم الشان کائنات بنائی ہے، ان پر غور و فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے ان آیات سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، مختلف آیات، مختلف نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تیسری بات، کثرت طاعات، یعنی عبادات، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس نے جو عبادات مقرر کی ہیں ان پر کاربند رہنا، یہ اس ایمان کو بڑھاوا دیتی ہیں، ایمان کی زیادتی جو ہے یہ سبب بنتی ہے چیزیں۔ یہ تین چیزیں جو ہم نے ابھی بیان کی، اللہ کی معرفت اسماء و صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کائناتی اور شرعی آیات پر غور و فکر کرنا، کثرت طاعات یعنی عبادات میں کثرت کرنا، ایک جو فرض عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر مقرر کی ہیں ان کی پابندی کرنا، فرائض اور واجبات جو ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، ذکر اللہ میں شریک رہنا، ذکر اللہ کو کثرت سے کرنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد رہنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، خوف رکھنا، یہ ایمان کی زیادتی کے اسباب میں سے ہیں۔ ہم یہاں مختصر گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایمان میں کمی و نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس کے اسباب اس کے برعکس ہیں۔ اللہ کی اسماء و صفات سے جہالت۔ نمبر 2، اللہ کی کائناتی اور شرعی آیات پر غور و فکر نہ کرنا، گناہ کا ارتکاب کرنا۔ یعنی جو اوپر جو ہم نے ایمان کی زیادتی کے اسباب ہیں ان میں اگر انسان جو ہے ان پر غور و فکر نہ کرتا ہو یا ان کے ساتھ اس کی وابستگی نہ ہو تو یہ نقصان بن سکتا ہے ایمان میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے جہالت، ان کو نہ جاننا، ان پر غور و فکر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں جو نشانیاں رکھی ہیں ان پر غور و فکر نہ کرنا، اللہ کی معرفت حاصل نہ کرنا یا ان اسماء اور صفات ان سے لاپرواہی برتنا یا نہ جاننا، یہ ایمان کی کمی اور نقصان کے اسباب میں سے ہیں۔ اسی طرح گناہ کا تیسری بات جو ہے گناہ کا ارتکاب کرنا۔ اوپر ہم نے دیکھا کہ عبادات کا التزام کرنا، عبادات کو قائم رکھنا، عبادات کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، یہ ایمان کی زیادتی کے اسباب میں سے ہیں۔ اس کے برعکس
जब इंसान गुनाह करता है तो ईमान में कमी होती है, ईमान में नुकसान होता है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानी जब जिना करता है या जिना कर रहा होता है उस वक़्त वो मोमिन नहीं होता है। इसी तरह तर्क इबादत, इबादत को तर्क करना, एक चौथा है यहाँ। एक तो गुनाह का इर्तिकाब करना, चौथा पॉइंट जो है कि तर्क इबादत, इबादत को ना करना, या तो वक़्त पर अदा न करना या कुल्ली तौर पर अदा न करना। ये दोनों चीज़ इसमें शामिल हैं कि इबादत जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की हैं, जो फ़राइज़ हैं, जो वाजिबात हैं, उनको ना करना, ये भी ईमान इससे जो है वो नुकसान, ईमान को नुकसान होता है, ईमान कम हो जाता है, ईमान में जो है वो कमज़ोरी पैदा हो जाती है अगर ये चीज़ें इंसान के अंदर हों, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर हो। तो ईमान इंसान को तक़वा पर उभारता है, अल्लाह ताला की मारिफत उसको हासिल हो जाती है, वो अल्लाह ताला की इबादत करता है, अल्लाह ताला ने जो कानून उसकी ज़िंदगी के लिए बनाया है उसके मुताबिक वो ज़िंदगी इख्तियार करता है। हर वक़्त और हर लम्हा उसको अल्लाह ताला का खौफ और उसका तक़वा उसके दिल में मौजूद होता है। वो गुनाह का इर्तिकाब नहीं करता है, करता भी है तो फ़ौरन वापस पलट आता है, तौबा करता है। इसके बरक्स जो इन चीज़ों का इल्तिज़ाम नहीं करता है, एहतमाम नहीं करता है, उसका ईमान कमज़ोर पड़ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पर जंग पड़ जाता है, जिसको कुरान करीम ने कहा है कि कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर जो जंग पड़ जाता है फिर उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ हमने ईमान के बारे में कुछ मुख्तसर गुफ्तगू की है। मैं देखिए आप जो है यहाँ हमने ईमान के बारे में कुछ मुख्तसर गुफ्तगू की है। उम्मीद है कि आप जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे और कोई कन्फ्यूजन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में अगर आपके दिल में कोई शक या जो है शकूक या शुबहात हों इसके बारे में, या कोई मतलब समझने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय दीजिए और जो आपके मुश्किल जो मकामात हैं, टॉपिक्स हैं, उन जो है वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन पर जो है वो मुख्तसर गुफ्तगू की जा सके, क्योंकि हमारे पास जो है इस ऑनलाइन क्लास में टाइम कम होता है और दूसरी वजह यह है कि अपलोड करने में भी अब जो है थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम शॉर्ट ड्यूरेशन की क्लासेस यहाँ जो है वो लेते हैं। तो यहाँ हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, इला लिक़ा।